بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، تاریخ کا وہ کردار جس نے فلسطین فتح کیا، وہ فلسطین جس پہ آج ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس نے بچپن میں قسم کھائی تھی کہ وہ فلسطین کو آزاد کروائے گا، اور یہ قسم اس نے پوری کی۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں ہم عماد شامی نامی ایک مسلمان جو ایوبی کی فوج میں سالار تھا، اس کی زندگی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اس سے کیا کنیکشن ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آج کی قسط میں ایونا نام کی ایک لڑکی عماد شامی نام کے سالار کو صحرا میں ملتی ہے۔ وہ اس کو لے آتا ہے آ کے صلاح الدین ایوبی کے پاس۔ راستے میں وہ اپنا گھر دیکھتا ہے جہاں ایونا کو اپنے بچپن کی یادیں آتی ہیں۔ اب ایونا کو ایوبی ایک جگہ رکھتا ہے، تو وہاں ایونا کے ذہن میں باپ کی یاد آ رہی ہوتی ہے جو مسلمانوں کے کیمپ میں علاج کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو ایونا رات کے وقت نکلتی ہے، اس کو ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اچانک اس کے سر اور منہ پہ کپڑا آ گرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں کپڑا بند کیا، دو مضبوط بازوؤں نے اسے جکڑ لیا۔ تڑپتی رہی، بیکار گیا۔ رات تاریک تھی، علاقہ غیر آباد تھا۔ آگے جا کے اسے کمبل میں لپیٹ کے گٹھڑی کی طرح اٹھا لیا۔ وہ ایک نہیں دو آدمی تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اسے اتار کر کھولا گیا۔ وہ ایک کمرے میں تھی جس میں 2 دیے جل رہے تھے۔ وہاں 4 آدمی تھے۔ اس نے سب کو باری باری حیرت سے دیکھا۔ تم لوگ ابھی یہاں ہو، اور آپ گیرالڈ، آپ بھی یہیں ہیں؟ ہم جا کر واپس آئے ہیں، گیرالڈ نے جواب دیا، تم سب کو نکالنے کے لیے۔ اچھا ہوا تم مل گئیں۔ یہ 40 صلیبی تھے جنہیں کرک سے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاسوس لڑکیاں جو مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئیں انہیں وہاں سے نکالیں، اور شوبک میں اپنے جو جاسوس رہ گئے ہیں انہیں اکٹھا کریں، اور اگر ممکن ہو تو وہاں تخریب کاری بھی کریں۔ تخریب کاری میں ایک کام یہ بھی تھا کہ استبل میں داخل ہو کے جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں، ان کی خوراک کو آگ لگائیں، فوجیوں کے لنگر خانے میں زہر ملا سکیں تو کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرالڈ نام کا ایک برطانیہ کا رہنے والا تھا جو بہت خطرناک جاسوسی کا ماہر تھا۔ ایونا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ اس کی شاگرد رہ چکی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی۔ اسے دیکھ کے ایونا کا خون نفرت اور انتقام کے جوش سے کھول اٹھا، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کی اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالڈ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایونا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے ایونا سے پوچھا وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایونا نے کہا اسے فرار کا موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی۔ گیرالڈ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپہ مار جاسوسوں کے ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے روپ میں یہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ اکٹھا ایک گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا۔ جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے، ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے۔ اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے، انہوں نے پورے گروہ کو چھپا لیا۔ گیرالڈ نے یونا کو بتایا وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں۔ اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کے بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرے داروں کا کیا معمول ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونا مل گئی۔ ایونا نے اسے بتایا لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو اس کی تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرالڈ کو بتایا لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں، پہرے دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونا نے انہیں بتائیں۔ یہ بھی طے ہو گیا لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس اسکیم کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پہ پہرا سخت ہو جائے گا، اس کے بعد یہ مہم ناکام ہو جائے گی۔ گیرالڈ کو ایونا کی یہ تجویز اچھی لگی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اسی جگہ چھوڑا ہے جہاں سے وہ آئی تھی۔ ایونا کو باہر سے آتے دیکھ کے پہرے داروں نے اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا وہ دور نہیں گئی تھی۔ پہرے دار اس لیے چپ رہے ہو گئے کہ یہ ان کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی تھی۔
دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایونا نے پہرے داروں سے کہا کہ وہ علی بن سفیان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ جب اس کی ضرورت ہوگی اسے بلا لیا جائے گا۔ ایونا نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ کسی اور کو بتائے بغیر وہ کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا اگر یہ پیغام نہ پہنچائے تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرے داروں کو سزا ملے گی۔ پہرے داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان جو ایوبی کا جاسوسی کا انچارج تھا نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا۔ اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شوبک کے قلعے کی سرگرمیاں سو گئیں اور شہر پہ خاموشی ہو گئی تو اس عمارت کے گرد 8-10 سائے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی دونوں پہرے دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپہ مار خوش ہونے کے بجائے حیران ہوئے کہ پہرے دار نہیں ہیں۔ وہ 8 وہاں پہنچے۔ ایونا نے انہیں بتایا کہ لڑکیاں کون کون سے کمروں میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپہ مار ایک کمرے میں داخل ہو گئے، باقیوں نے پرواہ نہ کی کہ وہاں پہرے دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتایا کہ پہرے دار صرف 2 ہوتے ہیں، 2 پہرے داروں کو 10 پہ قابو پانا، 10 ان کو آسانی سے قابو کر سکتے تھے۔ وہ سب لڑکیوں کے کمرے میں گھس گئے مگر ان میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ گراڑ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات کو ایونا کو لے کے گیا تھا۔ اس مکان میں اسکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر چھپے ہوئے تھے۔ گراڑ بڑی بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تک انہیں اس کے آدمی کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک کا یہ انداز پہلے سے طے تھا۔ گراڑ نے خود جا کے دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کے قلعہ نما حویلی میں تھا جس میں ایک امیر عیسائی رہتا تھا۔ گراڑ نے جو ہی دروازہ کھولا کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم کمرے میں داخل ہو، ان کے ہاتھ میں لمبی برچیاں تھیں۔ ایک وسیع کمرے میں 20 صلیبی چھاپہ مار جیسوں سنبھلنے کا موقع نہ ملا، ان سے ہتھیار لے لیے اور گھر کے مالک اور خاندان کو باہر لے گئے۔ ایسا اللہ اس مکان پہ بھی ڈالا گیا جہاں باقی صلیبی چھاپہ مار تھے۔ اسی رات 11 مکانوں پہ چھاپے مارے گئے جو ساری رات جا رہے۔ صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے لوگ کھڑے کیے۔ ایک تو گراڑ اور 40 چھاپہ مار تقریباً اتنی تعداد میں جاسوسی اور تخریب کار تھے۔ ان وہاں سے جو سامان برآمد ہوا، زہر، آتش گیر مادہ، تیر، بہت سارا پیسہ، یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گراڑ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی۔ گراڑ کو اس پہ مکمل اعتماد تھا۔ ایونا نے یہ اسکیم صبح علی بن سفیان کو بتا دی اور اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ علی بن سفیان نے جاسوسی دن کے وقت ٹھکانے دیکھ لیے۔ سلطان ایوبی خصوصی چھاپہ مار ان ٹھکانوں پہ چھاپے مارنے کے لیے بلایا گیا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کے کہیں اور چھپا دیا گیا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ مار بھیج دیے۔ جو ہی چھاپہ مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر داخل ہوئے، مسلمان چھاپہ ماروں نے ان کو پکڑ لیا۔ اس طرح شوبک میں صلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس چھاپہ مار پکڑے گئے۔ ان میں سب سے قیمتی گراڑ تھا۔ تمام تفتیش کے بعد اسے سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دی۔ ایونا نے تمام مسلمان ان لوگوں کا بھی بتایا جو قاہرہ میں ایوب کے خلاف کام کرے تھے۔ حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی علی بن سفیان قتل کا جو منصوبہ تھا وہ بھی ایونا نے بتا دیا۔ سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ منظر بڑا جذباتی تھا جب عماد کو بتائے گا ایونا اس کی بہن ہے۔ جب بہن بھائیوں کو باپ کے سامنے کھڑا کیا تو باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ ایونا کا اصل نام عائشہ ہے اور سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ علی بن سفیان کو حکم دیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کو پتہ کریں، ان میں جو مسلمان ہیں ان کو ان کے خاندانوں کے حوالے کریں۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ شوبک سے دور کے محاذ خبریں اچھی تھیں۔ فوری ضرورت یہ تھی بکھرے ہوئے دستوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں کر دیا۔ اس نے بہت تیز رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھی۔ اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اس طرح کیا جس طرح قاہرہ کیا تھا۔ سب سے دور سردی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے، ان سے 5-6 میل دور فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا اور تیسرے حصے کو اس نے حرکت میں رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعیں لانے کے کام بھی کریں۔ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کے بارے میں بھی ان کو ترغیب دیں۔ آنے والے حصے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قاہرہ میں کیسے بغاوت ہوئی سلطان ایوبی کے خلاف۔ سلطان ایوبی فلسطین لینے آیا تھا اور پیچھے قاہرہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔